السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سبھی کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جتنے لوگ اس وقت بیمار ہیں سب کی شفا کے لیے دعا کریں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں اور الحمدللہ سنڈے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے سوالات پوچھتے ہیں۔ ان سوالات کو پڑھ کر بڑا اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آج بھی دین کو سیکھنے کا جذبہ لوگ رکھے ہوئے ہیں، دین کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک صاحب آئے شکرآباد سے، وہ آئے تھے تو اپنے بیٹے کو، چھوٹا سا ان کا بچہ تھا تقریباً 6-7 سال کا، اس کو ملوانے کے لیے وہ مجھے لے کر آئے تھے۔ بولے یہ آپ کا مفتی صاحب، یہ آپ کا بہت دیوانہ ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے اور آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تو اس بچے کا نام افہم تھا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، مفتی بنائے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ دیکھیے 6-7 سال کا بچہ ہے اور میرے سے ملنا چاہتا ہے، ورنہ اس عمر میں تو بچے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہیرو بننا چاہتے ہیں، ہے نا، ایک دم ایکٹنگ ویکٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑا اچھا لگا۔ اور وہ صاحب بھی ماشاءاللہ آئے تو بہت زیادہ کہ مفتی صاحب ہمارے گھر میں جو چینجنگ آئی وہ آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے آئی، ورنہ ہمارے بہت سارے گھر والے تھے جو ایسے تھے جو قبروں کو مانتے تھے اور طرح طرح کی غلط چیزوں کو فالو کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ غلط چیزوں کو آج فالو نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے نا وہ بڑی خوشی ہوتی ہے، اور خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ چلو اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے، اور اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں جو ایسے ماحول میں سن 2022 میں بھی جہاں لوگ دین سے دور ہیں، تو لگتا ہے ماشاءاللہ کہ اتنے لوگ ہیں جو آج بھی دین سیکھنے کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ کیونکہ سوال جب آپ پوچھ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ دین کی بات کو جاننا چاہتے ہو۔ ایمان خان یہ پہلا سوال پوچھتی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ کسی ایسے دوست سے گفٹ یا ہدیہ لینا جائز ہوگا جبکہ ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ اس کی کمائی ناجائز اور حرام ہے، اور اگر گفٹ میں جانماز یا تسبیح ملی ہو تو اس پہ نماز پڑھنا جائز ہوگا، اور پاسبل ہو تو پلیز اس سے ریلیٹڈ ایک سیپریٹ ویڈیو ضرور بنائیے۔ جی انشاءاللہ میں ایک الگ سے بھی کلپ بناؤں گا، لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر جس نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، جس نے آپ کو تحفہ دیا ہے، اس کی جو کمائی ہے وہ ٹوٹل حرام ہے، 100% اس کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے، تو پھر آپ اس کا کوئی تحفہ نہ لیں، منع کر دیں صاحب کہ بھائی تمہاری کمائی جو ہے وہ غلط ہے، حرام ہے، اسی لیے میں آپ کا تحفہ قبول نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کی 100% کمائی حرام کی ہے، مان لیجیے کوئی شراب کا کام کرتا ہے یا کوئی سود کا کام کرتا ہے یا کوئی جو ہے وہ قرضہ دیتا ہے، بیاج پر پیسہ دیتا ہے، یا کوئی ناجائز اور غلط طریقے سے پیسہ کماتا ہے اور 100% اس کی جو کمائی ہے وہ ناجائز طریقے سے حاصل ہونے والی ہے، تو آپ منع کر دو صاحب کہ بھائی میں آپ کا یہ تحفہ نہیں قبول کر سکتا کیونکہ آپ کی کمائی ناجائز ہے نا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو وہ چیز ظاہر ہے حرام چیز دینا اور حرام چیز لینا، اور جو حرام پیسوں سے کوئی چیز خریدی جائے وہ بھی تو حرام ہوگی نا، تو وہ جائز ہی نہیں ہوگی استعمال کرنا۔ دوسرا کہ سامنے والے کو سبق ملے گا کہ اچھا میں غلط کر رہا ہوں۔ اب غلط لوگوں کی چیزوں کو ہم اگر لیتے رہیں، غلط لوگوں کی ہر بات کو فالو کرتے رہیں، تو غلط آدمی کو کبھی لگتا ہی نہیں ہے میں غلط ہوں، اس کے دل میں احساس ہونا ہی بند ہو جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس لیے آپ منع کر دو۔ اچھا اگر کسی کا تھوڑا بہت کام یعنی تھوڑی بہت کمائی جو ہے وہ حرام کی ہے لیکن زیادہ تر کمائی کا جو حصہ ہے وہ حلال کا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کا تحفہ قبول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر کسی کی کمائی کا حصہ 100% حرام کا ہے تو اس کے یہاں دعوت کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس کا تحفہ لینا بھی جائز نہیں ہے، اور اس سے تعلق وغیرہ رکھنا، کھانے پینے کا، دعوت قبول کرنے کا، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی کمائی کا تھوڑا حصہ حرام کا ہے لیکن زیادہ تر جو کمائی ہے وہ اس کی حلال کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے یہاں دعوت بھی کھا سکتے ہیں، اس کا تحفہ بھی قبول کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایڈیٹنگ اسٹوڈیو، مفتی صاحب 40 دن تک با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بتائیے۔ حدیث شریف میں جو ملتا ہے وہ یہ کہ جو شخص 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور نفاق سے وہ بری ہو جاتا ہے، جہنم سے بری ہو جاتا ہے اور نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ صرف آپ 40 دن تک نماز پڑھو اور 40 دن کے بعد آپ نماز پڑھنا بند کر دو یا نماز کی پابندی ختم کر دو، تو پھر یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اور اس کی میں مثال آپ لوگوں کو دے کے سمجھاتا ہوں، کئی دفعہ میں نے یہ مثال دی ہے کہ مان لیجیے 100 نمبر کا پرچہ ہے
100 نمبر کا پیپر ہے آپ کا، اور 5 کویسچنس میں سے آپ کو 3 سالو کرنا ہے. 3 کویسچن سالو کرنے پر آپ کو ایک کویسچن پر آپ کو 30 نمبر ملتے ہیں. 3 آپ نے سالو کی تو نمبر ہو گئے ٹوٹل 90. 10 نمبر جو ایکسٹرا ہوتے ہیں رائٹنگ کے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے پیپر کیا ہے تو 10 نمبر ایکسٹرا آپ کو اس لیے مل رہے ہیں. تو وہ ایکسٹرا نمبر آپ کو جب ملیں گے جب آپ پیپر کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر دو گے. لیکن آپ پیپر کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ ہی مت کرو اور 10 نمبر والے کام سارے کر دو تو وہ 10 نمبر جو ہے نا وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے. صحیح ہے؟ کیونکہ وہ 10 نمبر جو کام کے ہیں وہ تب ہیں جب آپ 90 نمبر حاصل کرو، تب جا کے 100 ہوں گے. صحیح ہے؟ تو اسی طرح سے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں کہ یہ جو اضافی فضیلتیں ہم سنتے ہیں، یہ فضیلتیں تب کام کی ہیں جب ہم فرض عبادتوں کو پابندی کے ساتھ کریں گے، جب ہم حرام سے بچیں گے. فرض سے بچنا اور فرض کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا اور حرام سے بچنا، تب ہمیں یہ جو ایکسٹرا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بس آپ 40 دن تک نماز پڑھو تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس کے بعد چھوڑ دو تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو نہیں ہوگی، کیونکہ آپ 40 دن نماز پڑھنے کے بعد پھر نماز کی پابندی نہیں کر رہے یا نماز کا اہتمام نہیں کر رہے، نماز کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، تو نماز چھوڑنے کا اور نماز میں لاپرواہی برتنے کا بڑا گناہ تو آپ نے پھر اپنے نام اعمال میں درج کرا لیا. تو یہ بڑا گناہ نماز چھوڑنے کا یا نماز کی پابندی نہ کرنے کا یا نماز کی فکر نہ کرنے کا اپنے نام اعمال میں جو درج ہو گیا ہے، یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ یہ جو فضیلت ہے اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے. کیونکہ یہ تو ایکسٹرا فضیلت ہے نا، جیسے 10 نمبر ایکسٹرا ہوتے ہیں. تو یہ فضیلت ہے 40 دن کی. بہرحال 40 دن کی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ فضیلت ہے. اور ان بات ضرور سنڈے کمنٹ باکس کر کے تبلیغی جماعت میں جانے سے 40 دن با جماعت نماز پڑھنے کا فضیلت حاصل ہوتی ہے. ہاں ظاہر ہے کوئی اگر تبلیغی جماعت میں جاتا ہے اور اب دیکھیے تبلیغی جماعت میں وہ جائے نہ جائے اس سے میٹر نہیں کرتا، بلکہ 40 دن اگر وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کوئی بھی شخص، تو وہ جماعت میں جائے نہ جائے اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تبلیغی جماعت میں جانا درست نہیں ہے، تبلیغی جماعت میں جانا درست ہے. اور تبلیغی جماعت میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی شخص کو کوئی اعتراض ہے کہ تبلیغی جماعت میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، غلط باتیں یہ وہ، تو تبلیغی جماعت میں وقت لگائے. کسی بھی چیز کو سن کر آپ یہ یقین مت رکھو کہ وہ غلط ہے، آپ اس چیز میں دیکھو جا کر کہ کیا ہوتا ہے. اسی لیے تبلیغی جماعت کو جو لوگ غلط بتانے والے ہیں وہ تبلیغی جماعت میں وقت لگائیں، ان کے ساتھ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا. نماز سکھائی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی باتیں ہوتی ہیں، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، سنتوں پر عمل کرنے کا عزم کیا جاتا ہے. اسی لیے تبلیغی جماعت میں جانا درست ہے. جسٹ انجوائے یور لائف. یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میری ایج 29 ہے پر ابھی کوئی روزگار نہیں ہے، کئی ایگزام دے چکا ہوں پر ابھی تک کسی میں سلیکشن نہیں ہوا ہے، اور جب بھی میں پیپر دینے جاتا ہوں تو اس میں مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. دیکھیے غلطیاں تبھی ہوتی ہیں جب آپ تیاری اچھی نہیں کرتے. اگر آپ کی تیاری اچھی ہے تو غلطیاں ہو ہی نہیں سکتی ہیں. جو چیز آپ کو پرفیکٹلی آتی ہے، جو چیز آپ کو ایک دم پرفیکٹ یاد ہے، تو اس میں غلطی ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. غلطیاں آتی وہاں ہیں جہاں ہم کمزور ہوتے ہیں. اور اب تو میرے پڑھنے میں بھی بالکل من نہیں لگتا. دیکھیے آ گئی نا وہی والی بات کہ جب پڑھنے میں من نہیں لگتا ہے تو پڑھنے میں من نہیں لگتا اور آپ پڑھتے نہیں ہوگے. جب پڑھتے نہیں ہوگے تو ایگزام میں غلطیاں تو آئیں گی، ظاہر سی بات ہے. کیونکہ آپ کو اگر وہ کام 100% کرنا تھا، آپ نے اس کو 80% کیا، تو 20% جو چھوٹ گیا ہے وہ 20% چھوٹا ہوا غلطی پیدا کر دیتا ہے. کوئی طریقہ بتائیں جس سے میرا من پڑھائی میں لگ جائے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پڑھائی میں من لگتا نہیں ہے، لگانا پڑتا ہے. پڑھائی میں من کس کا لگتا ہے بھائی؟ محنت کرنے میں من کس کا لگتا ہے؟ یہ جتنی بھی پوری دنیا کے اندر لوگ پڑھ رہے ہیں یا دکانیں کھولے بیٹھے ہوئے ہیں یا آفس میں جاب کر رہے ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، جتنے بھی کام دھندے چل رہے ہیں، چاہے وہ پڑھائی کی لائن سے ہوں چاہے وہ بزنس کی لائن سے ہوں، یہ جتنے بھی لوگ صبح نکلتے ہیں شام تک کام کرتے ہیں، ان کا من لگتا ہے. کام میں کسی کا من نہیں لگتا، من لگانا پڑتا ہے اگر ہمیں کچھ بننا ہے. جتنے بھی آج ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو کیا میرا من لگ رہا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں؟ بھائی میرا بھی من یہی کرتا ہے کہ میں آرام سے بیٹھوں. سب کا من یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان آرام چاہتا ہے، انسان مزے چاہتا ہے کہ بھائی بیٹھے بیٹھے سارے مزے ملے مجھے. لیکن ظاہر ہے جب ہمیں کچھ کرنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ آخرت کا ہو، تو ہمیں محنت تو کرنا پڑے گی. بغیر محنت کے تو کچھ نہیں حاصل ہو سکتا. اب جتنے بھی پڑھانے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں تو سب کا من تو نہیں لگ رہا نا، من لگانا پڑتا ہے. اب جتنے بھی دکان کھولے ہوئے بیٹھے ہیں تو کیا سب کا من لگ رہا ہے دکان میں؟ لیکن من لگانا پڑتا ہے، کیونکہ بھائی دکان تبھی چلے گی جب دکان کھول کر بیٹھیں گے، اور من لگانا پڑے گا.
کیونکہ اگر من نہیں لگاتے ہم تو پیسہ نہیں آئے گا ہمارے ہاتھ میں. تو اسی لیے اگر آپ کو کچھ بننا ہے تو بھائی من تو لگانا پڑے گا. کوئی تعویذ ایسا نہیں ہے, کوئی دعا ایسی نہیں ہے, اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کا من لگا دے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ کہتا ہے جو ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں. تو اللہ خود کہہ رہا ہے کوشش, اور کوشش کی جاتی ہے, کوشش کا کوئی تعویذ نہیں ہوتا. محنت کی جاتی ہے, محنت کا کوئی تعویذ نہیں ہوتا. محنت کی کوئی دعا نہیں ہوتی کہ صاحب کوئی آپ نے دعا پڑھی اور کوئی منتر پھونکا اور آپ ایک دم سے پڑھائی میں آپ کا من لگنا شروع ہو جائے. پڑھائی ہو یا کام ہو, محنت شرط ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے کہ اگر آپ اس اصول کی بنیاد پر کام کرو گے تو آپ کو سکسیس ملے گی, آپ کو کامیابی ملے گی. اور وہ ہے محنت. محنت غیر مسلم کرے گا, مسلمان کرے گا, محنت سب کے لیے ہے. ایک اصول اللہ نے بنایا ہے, جو جتنی محنت کرے گا اتنا پائے گا. من جد وجد, جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. اب کوشش کے لیے آپ مجھ سے تعویذ مانگنے لگو, دعا مانگنے لگو, پین پڑھوانے لگو, اور مولانا لوگ آپ کو فلیتے دینا شروع کر دیں. معذرت چاہتا ہوں میں, ہر مولانا غلط نہیں ہوتے, لیکن جو شیطان قسم کے لوگ مولانا کا لبادہ اوڑھ کے مولانا جیسی ڈریس پہن کر بیٹھ جاتے ہیں, وہ مولانا نہیں ہوتے اصل میں. تو جعلی مولانا جو صرف اپنا دھندا چلانا چاہتے ہیں, جن کو صرف پیسوں سے مطلب ہے, وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو میرے عزیز بھائی محنت کیجئے, آپ اپنے فیوچر کو یاد رکھیے, آپ جو بننا چاہتے ہو اس کو یاد رکھو, آپ اپنے عزائم کو یاد رکھو کہ آپ کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے. جب آپ اپنے عزائم کو, اپنے فیوچر کو, اور آپ جو بننا چاہتے ہو, جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو, اس کو ذہن میں رکھو گے تو پھر آپ کا من پڑھائی میں لگے گا. اب میں یہ جتنے بھی کام کر رہا ہوں میرا من تھوڑی نہ لگ رہا ہے. اب میں یہ ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, کوئی بہت زیادہ پنکھے ونکھے نہیں چل رہے, اے سی لگا ہوا نہیں ہے, یہاں بیٹھا ہوا ہوں میں اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں, تو میرا من تھوڑی نہ لگ رہا ہے. کیونکہ بھائی میں بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ اپنے آرام سے کھاؤں پیوں, عیش کروں, لیکن مجھے آخرت میں کچھ پانا ہے, اور آخرت میں وہی پالے گا جو دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں کوشش کرے گا. سمپل سی بات ہے. تو جب مجھے آخرت میں کچھ پانا ہے تو مجھے کوشش کرنا پڑے گی. اسی لیے میرے عزیز بھائی, آپ کی جو جاب نہیں لگ رہی ہے, تو جاب نہ لگنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ ایگزام دیتے ہو اور آپ کی بہت ساری پرابلمس, بہت ساری کمیاں اس ایگزام میں رہ جاتی ہیں. تو ان کمیوں کو آپ دور کرو, آپ وہ نمبر گین کرو کہ ان نمبروں کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو دنیا کی کوئی طاقت جاب سے روک نہ پائے. اگر 90% نمبر کی ضرورت ہے تو آپ 101% لانے کی کوشش کرو کہ دشمن اور جتنی بھی باطل طاقتیں ہیں سب مجبور ہو جائیں کہ نہیں بھائی یہ بندہ تو ریجیکٹ کے قابل ہی نہیں ہے, اس کو ریجیکٹ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ رات دن سونا چھوڑ دو, کھانا پینا چھوڑ دو, بس اپنے اوپر ایک دھن سوار کر لو کہ مجھے یہ نمبر حاصل کرنا ہے, مجھے یہ ٹارگیٹ حاصل کرنا ہے, جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں. یہ جتنی بھی باتیں میں نے کہی ہیں یہ آج کل کے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی ضروری ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ کوشش کیجئے, کوشش کے بعد اللہ سے دعا کیجئے. نہ کوئی ایسی دعا ہے, نہ کوئی تعویذ ہے کہ آپ کچھ کرے بغیر کچھ بن جاؤ, پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں اللہ جس کو چاہے وہ بنا دے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اصول یہ ہے اللہ کا کہ جو کوشش کرے گا وہ پائے گا, جو کوشش نہیں کرے گا وہ نہیں پائے گا. اب غیر مسلم آپ دیکھیں آج کل کے ٹائم میں کتنا آگے بڑھ رہے ہیں. وہ محنت کرتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں. جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں ان کی جب آپ زندگی کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے انت تک محنت کی ہے, راتوں میں سونا چھوڑ دیا تھا انہوں نے. خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو جاب دلائے. تو کوشش کیجئے اور اللہ سے دعا مانگیے, تہجد کے وقت دعا مانگیے, نمازوں کا اہتمام کیجئے, پھر اللہ سے دعا مانگیے. محنت کے بعد دعا, محنت کے بغیر دعا کوئی فائدہ نہیں. عبد الصمد کہتے ہیں میرا ایک کویسچن ہے مفتی صاحب, پلیز اسے سالو کرنے کی کوشش کریں. میں نے قرآن شریف کی قسم قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہے. میں ایک انسان ہے اسے کبھی ٹچ بھی نہیں کروں گا اور اسے نہ ہی کبھی گلے سے لگاؤں گا. میں نے اسے گلے تو نہیں لگایا بٹ اسے ٹچ کر دیا. اب کیا میری قسم ٹوٹ گئی اور کیا میں اسے ٹچ کرنے والے کے واپس کر سکتا ہوں؟ گلے لگانے والی قسم واپس نہیں لینا ہے. دیکھیے, آپ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی. اگر آپ نے صرف قرآن پر ہاتھ رکھا اور کچھ نہیں بولا تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں اس شخص کو ٹچ بھی نہیں کروں گا. اب ٹچ کرنے کا مطلب آپ کا کیا تھا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں کہ بھائی میں تجھے چھوؤں گا بھی نہیں, یعنی مطلب ہوتا ہے میں تیرے پاس بیٹھوں گا بھی نہیں. لیکن اب آپ نے اسے ٹچ کر لیا ہے نا, آپ نے اسے ٹچ کر لیا, آپ نے اس سے بات کر لی. اب ٹچ کرنے کا مطلب کیا تھا وہ تو آپ بہتر جانو, ٹھیک ہے. لیکن اب آپ نے ٹچ کرنے کی قسم کھائی, آپ نے اسے ٹچ کر لیا, تو قسم آپ کی ٹوٹ گئی. اور قسم توڑنے پر کفارہ ہمارے اوپر یعنی قسم توڑنے والے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو آپ 10 مسکینوں کو 10 جوڑے دے دو, 10 مسکینوں کو
जोड़ा दे दो कपड़े का एक एक, है ना, एक मिस्किन को एक, यानी 10 जोड़े आप 10 मिस्किनों को दे दो। दूसरा ये कि 10 मिस्किनों को आप सुबह शाम दोनों वक्त का पेट भर के खाना खिलाओ। या एक सदक़ा फ़ित्र के बराबर रुपया आप 10 मिस्किनों को दे दो, यानी एक सदक़ा फ़ित्र एक मिस्किन को, और इस तरह से आप 10 सदक़ा फ़ित्र 10 मिस्किनों को आप दे दो, सदक़ा फ़ित्र की जो भी कीमत बनती है। और अगर आप ये नहीं कर सकते, या फिर आप ये कर सकते हो कि एक मिस्किन को, गरीब, मिस्किन का मतलब यानी गरीब, या फिर आप एक गरीब को 10 दिन तक सुबह शाम पेट भर के खाना खिलाओ, ठीक है। या फिर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप 3 रोज़े रखो लगातार। ये है कसम तोड़ने का कफ़ारा। यानी अगर कोई कसम खाता है अल्लाह की या कुरान की और कसम वो तोड़ देता है, तो फिर उस पर ये कफ़ारा यानी ये जुर्माना लाजिम आता है। तो आपने जब कसम तोड़ दी तो आप पर ये जुर्माना आएगा। आपने कसम खाई थी कि मैं उसको गले भी नहीं लगाऊंगा, तो अभी आपने गले तो नहीं लगाया, तो वो कसम आपकी नहीं टूटी, लेकिन जब आप उसको गले लगा लोगे तो आपकी ये कसम भी टूट जाएगी और आपके ऊपर दूसरा कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। लजीना खान कह रही हैं, ऑल अस्सलाम वालेकुम, ऑल वालेकुम अस्सलाम ऑल, मेरे शव्वाल आज पूरे हुए। मैंने फ़र्स्ट टाइम शव्वाल के रोज़े रखे, बट मुझे ये इल्म नहीं था कि ईद भी मनाई जाती है इसमें। खैर प्लीज़ ऑल एनीवन गिव मी आंसर, क्या मेरी शव्वाल बिना ईद के हो जाएगी? अब ऑल एनीवन आपको आंसर कैसे दे सकते हैं? आई मीन शव्वाल की ईद नहीं मनाई मैंने, बिकॉज़ मुझे पता नहीं था। शव्वाल, रमज़ान, शव्वाल, शव्वाल ईद तो हो गई ना। ईद सिर्फ 2 ही हैं, एक ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, उसके अलावा कोई ईद नहीं है। अभी शव्वाल के 6 रोज़े रखने के बाद भी ईद बनाई जाती है। अल्लाह जाने ये क्या, वो खीर वीर बनाई जाती है और न जाने क्या पकवान बनाए जाते हैं, और फिर वो जो है साहब ईद लोग रस्मन मनाते हैं। इस ईद की कोई शरई हैसियत नहीं है, ये बिदात है। तो शव्वाल की जो रोज़े रखने के बाद बिना ईद के रोज़े हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे? रमज़ान के बाद जब रमज़ान का महीना पूरा हो जाता है तो जो ईद होती है वही ईद होती है, उसके बाद कोई शव्वाल की ईद नहीं होती कि शव्वाल के 6 रोज़े रखने के बाद ईद मनाई जाए, ऐसा नहीं है। और रोज़े हो जाते हैं, बस 6 रोज़े रख लिया आपने, बहुत, अब ईद मनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ईद तो हो गई, रमज़ान के बाद ईद हो गई बस, अब उसके अलावा कोई दूसरी ईद नहीं है कि शव्वाल के 6 रोज़ों की ईद हो, ठीक है। शफ़क़ रियाज पूछती हैं, मेरे कुछ सवाल हैं, प्लीज़ जवाब ज़रूर दें। क्या घर में कुरानी आयत लगाना मना है? देखिए, घर में कुरानी आयत ज़ीनत के लिए, जैसे आपने देखा ना बड़ी बड़ी सीनरी चलती हैं और बहुत गोल्ड डिज़ाइन में, चौकोर डिज़ाइन में कुरान की आयतें लिखी होती हैं, आयतुल कुर्सी है, दोनों कुल हैं, चारों कुल हैं, सूरह फातिहा है, और लोग उसको लटका देते हैं। तो वो जो कुरान की आयतें ज़ीनत के लिए यानी डेकोरेशन के लिए, कमरे को खूबसूरत बनाने के लिए, साहब आपने पीछे कुरान की एक आयत लगा दी तो कमरा खूबसूरत लगेगा, इसलिए आपने वो बेहतरीन वाली जो कुरान की आयतों वाली सीनरी या वॉलपेपर या जो भी आता हो XYZ, वो आपने घर पे लगा रखा है, तो ये मकरूह है, क्योंकि ये कुरान की आयतों की बेअदबी है। क्योंकि कुरान क्या घर को सजाने के लिए है? क्या कुरान की आयतें इसलिए हैं कि आप घर में या कमरे में उसको सजाने के लिए लटकाओ? तो ये कुरान की बेअदबी है। हाँ, कुरान की आयतें अगर बरकत के लिए आप घर पे लगाते हो तो ये जायज़ है, लेकिन आजकल जो चल रही हैं गोल गोल अलग टाइप की बड़ी शानदार खूबसूरत, तो वो कुरान की आयतें घर में डेकोरेशन के लिए लगाना ये मकरूह है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें कुरान की बेअदबी है। क्योंकि आप कुरान की आयत को जो लगा रहे हो वो ज़ीनत के लिए लगा रहे हो, यानी सजाने के लिए कमरे को। तो कुरान की आयतें सजाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो दुआएँ हैं, जैसे पहला कलमा है, दूसरा कलिमा है ना, इस तरह से और भी जो दुआएं हैं वो आप लगा सकते हो, लेकिन कुरान की आयतें, सूरतें जैसे चारों कुल, आयतुल कुर्सी, ये नहीं लगाना चाहिए ज़ीनत के लिए। नंबर 2, जिस घर में मैयत हो जाए उस घर के तमाम लोगों को भी गुस्ल करना ज़रूरी है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्द होगा वो गुस्ल करेगा, जिसको गुस्ल करने की ज़रूरत हो वो करे। ऐसा नहीं है कि जिस घर में मैयत हो जाए आप सारे घर वालों को गुस्ल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब्दुल्ला अहमद पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल संडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लीजिएगा। मुफ्ती साहब पिछले 2 साल से बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी जहन्नम लगती है, मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता है और हर वक्त घबराहट रहती है, दिल को थोड़ा सा भी सुकून नहीं रहता। मुझसे जितना हो सका मैंने किया, नमाज़ पढ़ता हूँ, 5 वक्त की कुरान की तिलावत भी करता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, नमाज में रो रो कर दुआएँ भी करता हूँ, रात में तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और कोई आराम नहीं मिलता। आप बताइए मैं क्या करूँ? अच्छा, ज़िंदगी जहन्नम लगती है। वैसे ज़िंदगी जहन्नम लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप नमाज़ भी पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, मेरे भाई आप ये गौर करो कि कहीं आप अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी है, आपकी ज़िंदगी में बेचैनी है, आपको ज़िंदगी जहन्नम लगती है, आपको इत्मीनान नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे कोई गुनाह हो रहा है।
کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو بے چینی رہتی ہے، زندگی اچھی نہیں لگتی، جہنم لگتی ہے نا. تو آپ یہ غور کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوتا ہو جس کا آپ کو احساس نہ ہو، یا احساس تو ہو لیکن آپ اس کو بہت بڑا گناہ نہیں سمجھتے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی والا کوئی بڑا کام آپ سے ہو رہا ہو، جیسے کہ حرام کام جن سے اللہ نے قرآن میں حدیث میں منع کیا ہے کہ یہ کام سے روکو. تو آپ اپنی زندگی میں غور کرو. دوسرا یہ کہ کسی اللہ والے سے، کسی عالم سے آپ رابطہ رکھو، ان کے ٹچ میں رہو، تو انشاءاللہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. اور ذکر کرنے کی عادت بناؤ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ سن لو کان کھول کر، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اسی لیے اللہ کا ذکر کیجیے. اللہ کے نام کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیے، صبح اور 100 مرتبہ شام. اللہ اور تسبیح فاطمی، سبحان اللہ، ایک تسبیح فاطمی صبح، ایک تسبیح فاطمی شام کو. تو انشاءاللہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. ارشد خان کہہ رہے ہیں حضرت آپ سے گزارش ہے اس سوال پہ ویڈیو ضرور بنائیے. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 694695 پڑھیے اور بتائیے وہابی کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں. پہلے آپ مجھے یہ بتائیے وہابی کون ہوتے ہیں، آپ وہابی کن کو مانتے ہیں، اور وہابی کن کو کہا جاتا ہے، وہابی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی ہے، وہابی مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا. اور اگر وہابی مسلمان نہیں ہوتے تو کیوں نہیں ہوتے، تو مجھے پھر میں انشاءاللہ دیکھوں گا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ جس حدیث کا نمبر مجھے بتا رہے ہو اس حدیث میں کیا ہے، لیکن آپ نے جو لکھا ہے کہ وہابی کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو یہ تو مجھے نہیں پتہ وہابی کس کو کہتے ہیں. آپ مجھے پہلے وہابی کی ڈیفینیشن بتائیے کہ وہابی کس کو کہتے ہیں، اور وہابی مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو بھائی کیا وہ کلمہ کا پڑھتا ہے، کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ ڈیفائن کیجئے. ریلیکسنگ اینڈ سوٹنگ. بھائی جان مجھے آپ سے بات کرنی ہے اپنے مسئلوں کے بارے میں. سر یہاں کوئی عالم یا مفتی نہیں ہے جس سے میں بتا پاؤں اپنے مسئلے. سر مجھے ضروری ہے آپ سے بات کرنا، پلیز میری مدد کر دیں. میرے شادی شدہ زندگی کو لے کر کچھ مسائل ہیں جو صرف کوئی عالم ہی میری مدد کر سکتا ہے. آپ مجھے میل کر سکتی ہیں askam.qasmi@gmail.com پر. انشاءاللہ میں آپ کو وہاں آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گا. توصیف اعظم کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنڈے کمنٹ باکس نہیں بلکہ فرائیڈے کمنٹ باکس کریں. ارے بھائی کیوں کریں فرائیڈے کمنٹ باکس، کیوں کریں؟ آپ نے بول دیا کریں، میں نے پوچھا کیوں کریں. فرائیڈے میں ٹائم نہیں ملتا، جمعے کا وقت ہوتا ہے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور جمعے کی نماز میں ہی 2 گھنٹے مجھے لگ جاتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا. پھر دوسری بات فرائیڈے میں لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا، سب کام دھندوں میں لگے ہوتے ہیں. تو اسی لیے سنڈے کمنٹ باکس شروع کیا گیا تھا کہ سنڈے میں سب فری رہتے ہیں، کسی کو جاب پہ نہیں جانا، سب کی چھٹی رہتی ہے. تو وہ وقت جس میں لوگ دین کی بات آسانی کے ساتھ سن سکیں، ان کے پاس ٹائم بھی ہو، اسی لیے سنڈے کا دن رکھا گیا ہے. فرائیڈے کا دن رکھنے کا کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ فرائیڈے میں سبھی بزی رہتے ہیں. تو یہاں کوئی دن کا جھگڑا نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے بولو ارے صاحب فرائیڈے ہمارا ہے، اتوار ہمارا ہے. سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ سنڈے کمنٹ باکس شروع سے چل رہا ہے، بس اللہ نے شروع کروایا، کیونکہ ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا ہمت ہے، ہماری کیا سوچ ہے. سنڈے کمنٹ باکس اللہ نے شروع کروایا، اور یہی وجہ ہے کہ سنڈے کمنٹ باکس ماشاءاللہ اتنا فیمس ہو گیا ہے کہ 150 سے زیادہ اس کے ایپیسوڈس ہو گئے ہیں. اور ماشاءاللہ اب تو کسی نے فرائیڈے کمنٹ باکس شروع کر لیا، بہت سارے مفتی اور مولانا لوگوں نے سنڈے کمنٹ باکس بھی شروع کر لیا، فرائیڈے ایپیسوڈ بھی شروع کر لیا. تو ایک اچھی چیز شروع ہو گئی. اب فرائیڈے ایپیسوڈ بہت ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے. میں نے تو اسی لیے رکھا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے. ندیم اختر کہتے ہیں اگر بیڈ پر لیٹے ہیں اور ہاف پینٹ پہنے ہیں تو کیا کوئی آیت یا درود پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کی جو پینٹ ہے وہ گھٹنے سے نیچے ہے، گھٹنے کور ہو رہے ہیں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ جو مرد کا سطر ہوتا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک کا مطلب یہ کہ آپ کا اتنا حصہ کور ہونا چاہیے، تو گھٹنے آپ کے کور ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی بھی پینٹ، نیکر یا کوئی بھی ہاف پینٹ، کوئی بھی لنگی وغیرہ باندھے ہوئے ہیں تو گھٹنے آپ کے کور ہونا چاہیے. اگر گھٹنے کسی کے کھلے ہوئے ہیں تو پھر یہ عمل ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں تو کپڑا اتنا پہنے کہ آپ کے گھٹنے کور ہوں، اور گھٹنے کور ہیں تو پھر یہ ہاف پہنے ہو یا فل پہنے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ قرآن کی آیتیں درود شریف لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور اگر گھٹنے کھل رہے ہیں تو آپ گھٹنے کور کر لو چادر وغیرہ سے، اس کے بعد درود شریف لیٹ کے پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیخ عظیم الدین پوچھتے ہیں دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دعا قبول ہونے کا کیا پروف ہے؟
دعا قبول ہونے کا پروف یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں دعا مانگنے کی توفیق دے دی ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھانے کی اللہ کے سامنے توفیق ملی ہے، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی۔ اللہ توفیق دیتا تب ہے جب وہ قبول کرتا ہے، توفیق ملتی ہی تب ہے جب اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو دعا کی توفیق مل جانا یہی اس بات کی نشانی ہے کہ دعا قبول ہو گئی۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اللہ اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، اپنا نام لینے کی اگر توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قبول بھی کر رہا ہے۔ سہیل خان پوچھتے ہیں، مولانا صاحب اگر ماں باپ روزہ رکھنے کو منع کریں تو کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہماری عمر 18 سال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، ماں باپ اگر کوئی ایسا کام کرنے کو بولتے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو ماں باپ کے کہنے کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ سب سے بڑا جو حکم ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری تب تک ہے جب تک ماں باپ ایسا کام کرنے کو بول رہے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کوئی ایسا کام کرنے کو بول رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کرنے سے منع کر رہے ہیں کہ اگر ہم ماں باپ کو فالو کریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے گی، تو یاد رکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں باپ بڑے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول بڑے ہیں۔ تو پھر ماں باپ کو سائڈ میں، ماں باپ کی نہیں سنی جائے گی، ماں باپ سے بولا جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، سوری میں آپ کے اس کہے کو نہیں مان سکتا۔ اسی لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی بھی کام ایسا اپنی اولاد کو کرنے کو نہ کہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بھائی، آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ بالغ ہو گئے، 18 سال کی آپ کی عمر ہے، آپ کے اوپر روزے فرض ہیں، نمازیں فرض ہیں۔ اگر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنے سے آپ کے ماں باپ منع کرتے ہیں تو آپ ماں باپ کی بات کو نہیں مانو گے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرو گے، روزہ آپ رکھو گے، ٹھیک ہے؟ ماہ طلت پوچھتی ہیں، اللہ آپ کو ہر بلا مصیبت سے بچائے، آمین۔ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ سر میرا سوال ہے، نماز میں لڑکی سجدہ کرتی ہیں تو وہ دونوں ہاتھ کی کونیوں کو زمین پر رکھ کر زمین سے ٹچ ہونا چاہیے، تو کیا یہی طریقہ ہے؟ جی، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، اس میں ہاتھ کی کونیاں زمین پر ٹچ ہیں، جی بالکل ہونا چاہیے، لیکن کچھ یوٹیوب کی خاص لیڈیز کی نماز کا، اب وہ کچھ کے چکر میں آپ پڑ جاؤ گی تو یہی مسئلہ رہے گا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا الگ ہے۔ عورتوں کی نماز پردے کے ساتھ ہے، یعنی اس میں جو ہے نا وہ پردے کا خیال رکھا گیا ہے، بہت ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے عورتوں کی نماز کا طریقہ اے ایم قاسمی، تو وہ جو کلپ آئیں گی 2-3، اس میں میں نے حدیثیں بھی بیان کی ہیں اور میں نے طریقہ بھی بیان کیا ہے اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا ہوا ہے۔ وہی طریقہ ہے، ادھر ادھر پڑھنے کے چکر میں مت پڑھو، آپ جتنا ادھر ادھر جاؤ گی اتنا مائنڈ ڈسٹرب ہوگا۔ شاہینہ انصاری کہہ رہی ہیں، پانی کا گلاس یا برتن کو 5 انگلی سے پکڑنے سے کیا مکروہ ہو جاتا ہے؟ انگلیاں آپ کی 5 ہیں، آپ 2 سے پکڑو، یہ میں نے 2 سے پکڑ لیا، یہ میں نے 3 سے بھی 4 سے بھی پکڑ لیا، یہ میں نے 5 سے پکڑ لیا۔ آپ ایسے پکڑو، ایسے پکڑ کے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ آپ کا ہے، برتن آپ کا ہے، انگلیاں آپ کی ہیں، آپ 2 سے پکڑو، 3 سے پکڑو، یا ویسے ہی ہوا میں یوں جادو کے ساتھ اٹھا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ برتن مکروہ کیوں ہونے لگا؟ کیا عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں، برتن کو 5 انگلی سے پکڑنے سے کیا مکروہ ہو جاتا ہے؟ برتن بیچارہ مکروہ کیوں ہوگا؟ کیوں ہوگا بھائی؟ یہی 3 سے پکڑ لو، 4 سے پکڑ لو، اس سے برتن مکروہ کیوں ہونے لگا؟ اللہ جانے کہاں کہاں سے باتیں چلتی ہیں۔ جس نے آپ کو یہ بتایا وہ مکروہ ہے ضرور۔ اسٹڈی فرام ہوم، سر مجھے یہ جاننا ہے کہ میرے شوہر آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں، کیا ہم دونوں کال پر 4 یا 5 بار کال کر سکتے ہیں؟ بھائی 5 بار کرو، 10 بار کرو، 20 بار کرو، آن لائن بنے رہو، ویڈیو کال پہ بنے رہو، 24 گھنٹے آپ کال پہ لگے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میاں بیوی ہو آپ کر سکتے ہیں نا، اس میں کوئی غلط تو نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ میرے شوہر میرے گھر پر منع کرتے ہیں کہ اتنا بات نہیں کرنا چاہیے، اس لیے مجھے آپ سے کنفرم کرنا ہے پلیز۔ دیکھیں وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ ان کی بیوی ہیں، آپ جتنی چاہو اتنی بات کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ شوہر کو جب بات کر رہی ہو تو ایسا تو نہیں ہے شوہر ڈسٹرب ہو رہا ہو، بیچارہ جو کام کر رہا ہے وہ کام ہی صحیح سے نہیں کر پا رہا ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ورنہ آپ 5 بار کرو، 10 بار کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میاں بیوی ہیں آپ، دونوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے جائز ہیں، بات کرنا بھی جائز ہے، ویڈیو کال بھی جائز ہے، آن لائن بنے رہو، جس دن ان کی چھٹی ہو تو بالکل ہی آپ آن لائن رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کے گھر والوں نے بولا کہ
اتنا بات نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کہ اتنا بات نہیں کرنا چاہیے، اتنا بات نہیں کرتے ہیں، تو وہ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ان کا بھی احترام ہمیں کرنا چاہیے، ساس سسر ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بات نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ ان کے سامنے اتنی بات مت کرو، پھر چپ چاپ سے کر لو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کا بھی احترام ضروری ہے، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کے بھی مائنڈ میں کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا برا تو نہیں چاہ سکتے نا، تو ہو سکتا ہے بعض دفعہ ہمارے بڑوں کے مائنڈ میں کچھ اچھا ہوتا ہے، وہ کچھ اور چیزیں دیکھ کے کسی چیز کا ہمیں حکم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو کسی چیز سے روکتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کچھ ہوتا ہے لیکن بچے اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اب ان کے سامنے مت کیجیے، اکیلے میں کیجیے، ٹھیک ہے؟ ان کا بھی احترام ضروری ہے، گھر والوں کا بھی احترام کیجیے، کیونکہ گھر والے آپ کو برا نہیں چاہتے، کیونکہ ظاہر ہے میں یہاں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے سچویشن تو نہیں دیکھی، میں نے آپ کے گھر کے حالات تو نہیں دیکھے، تو ان کی بھی بات آپ ان کی بات کو بھی فالو کیجیے، اور اس کے علاوہ آپ بات ان کے سامنے مت کیجیے، اکیلے کیجیے، تنہائی میں کیجیے، اور ویسا ہونا بھی یہ چاہیے کہ اب میاں بیوی اگر بات کر رہے ہیں تو اکیلے کریں، تیسرے باہر کے بندوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کتنی بار کال کی ہے۔ جب آپ کے گھر والوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بہت بار 4 یا 5 بار کال کر رہی ہو، تو پتہ ہی چلا کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کال پہ بات کر رہی ہو اپنے ہسبینڈ سے، ٹھیک ہے؟ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک دم کلوز رہنا چاہیے، سیکریٹ رہنا چاہیے۔ خیر، گوہر فرحان پوچھتی ہیں میک اپ کرتے وقت آئیز میں لینس لگانا ہے تو کیا وہ صحیح ہے؟ آئیز میں لینس لگانا جائز ہے، بشرطے کہ آپ جو لینس لگا رہی ہو اس لینس کو لگانے کی نیت یہ نہ ہو کہ صاحب ٹشن مارنا ہے اور غیر محرم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، لڑکوں پہ جو ہے نا اپنی خوبصورتی کا داؤ ڈالنا ہے اور صاحب سب چھا جائیں گے، آپ پراؤڈ فیل کر رہی ہو، یہ ساری چیزیں دنیاوی چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ محض ایک سجنا سنورنا اگر مقصد ہے اور ماشاءاللہ آپ پردے کا اہتمام کرتی ہیں، بس جہاں پروگرام میں جا رہی ہیں وہ ساری لیڈیز ہی لیڈیز ہیں اور آپ کی کوئی انٹینشن یہ نہیں ہے کہ غیر محرم آپ کو دیکھیں، تو بہرحال جائز ہے، لینس آپ لگا سکتی ہیں۔ موٹیور خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں نے کتنی بار کمنٹ کرا آپ نے جواب نہیں دیا، اب تک پلیز جواب دیجیے۔ مجھے آپ کا سوال نہیں ملا، اگر سوال ملتا تو میں ضرور جواب دیتا۔ نصرت فاطمہ پوچھتی ہیں بھائی جان کیا ویسٹرن واش روم یوز کرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتے ہیں، نہیں ناپاک نہیں ہوتے، اگر چھینٹیں وغیرہ آ جاتی ہیں تو ظاہر ہے جہاں چھینٹیں آئی ہیں وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، آپ اس کو واش کر لیں۔ ویسٹرن واش روم یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ چھینٹیں آنے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ظاہر ہے پانی جو آپ ڈالتے ہو تو بیٹھے بھی آپ اس کے اوپر ہوتے ہو اور نیچے سے جو پانی جاتا ہے تو چھینٹیں آنے کے پورے چانس ہوتے ہیں، تو چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ انڈین ٹوائلٹ یوز کریں، لیکن کوئی مجبوری ہے، کوئی پرابلم ہے تو ویسٹرن ٹوائلٹ کرنے سے آپ ویسٹرن واش روم یوز کرنے سے آپ ناپاک نہیں ہوگے، ناپاک تب ہوگے جب چھینٹیں وغیرہ آ جائیں، چھینٹیں وغیرہ آ جائیں تو اس جگہ کو دوبارہ آپ اچھے سے واش کر لو تاکہ وہ چھینٹیں گندی جو چھینٹیں آئی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ گرینی پوچھتے ہیں دماغ تیز کرنے والی دعا، ربی انی مغلوب فانتصر، ایک تو یہ دعا کا اہتمام کریں آپ، دوسرا گناہوں سے بچنا، گناہ جو ہیں وہ ہمارے ذہن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ممتاز علی نفی پوچھتے ہیں سوال ہے کیا غسل خانے میں وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر غسل کرتے ہوئے وضو نہ کیا اور صرف غسل کر کے فرض ادا کیے اور نماز کا وقت ہو گیا اور ہم نے نماز ادا کر لی تو کیا ہماری نماز ادا ہو جائے گی یا نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ جب آپ نے غسل کر لیا تو آپ کا وضو آٹومیٹک ہو گیا، کیونکہ وضو میں بھی آپ چہرہ دھوتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، مسح کرتے ہو، پیر دھوتے ہو، تو یہ ساری چیزیں غسل میں آٹومیٹک ہو گئیں۔ تو اگر آپ کو کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہیں آئی ہے تو آپ نہا کر بغیر وضو کیے نماز ادا کر سکتے ہو، آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سنڈے کمنٹ باکس کے آپ لوگوں کے پیارے پیارے سوالات تھے جن کے میں نے جوابات دیے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اب جو بھی سوالات آپ کے ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آج کے اس ایپیسوڈ کے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کیجیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔